ایک شخص اپنا اونٹ ڈھونڈتا ہوا مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا مقصد قریش کو قافلے پر ہونے والے حملے کے بارے میں بتانا تھا، مگر اس شخص کو کیا پتا تھا کہ اس کا یہ پیغام دینا ایک ایسی جنگ کی وجہ بنے گا جو تاریخ کا ایک نیا چیپٹر شروع کرے گی۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے مکہ میں موجود گھروں کو لوٹ لیا گیا تھا، مگر کیونکہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ تھی اس لیے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ قریش کے تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے۔ یہ قافلے مکہ کی اکنامی کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے۔ جنگ کی اجازت ملتے ہی رسول اللہ نے قریش کو اکنامیکلی نقصان پہنچانے اور لوٹا ہوا مال واپس حاصل کرنے کے لیے قریش کے قافلوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کو یہ خبر ملی کہ قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس میں 1000 اونٹ اور 50,000 دینار شامل تھے شام سے مکہ آ رہا ہے۔ اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان ان راستوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور انہیں مسلمانوں کے حملے کا بھی ڈر تھا، اس لیے انہوں نے اپنے جاسوس مسلمانوں کی جاسوسی میں لگائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کو جب خبر ملی تو انہوں نے 313 اصحاب کے ساتھ قافلے پر حملے کا فیصلہ کیا۔ اس حملے کی خبر جاسوسوں نے ابو سفیان کو دے دی۔ ابو سفیان نے ایک قاصد مکہ بھیجا۔ یہ قاصد اپنا اونٹ ڈھونڈتا ہوا مکہ پہنچا اور مکہ پہنچ کر اس نے اپنے اونٹ کا کان اور ناک کاٹ دیا، اپنی قمیض پھاڑ دی اور قریش کو قافلے پر حملے کی خبر دی۔ قریش نے مشورے کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 1000 سپاہیوں کا لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اس لشکر کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان جو راستوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے، انہوں نے قافلے کو جدہ کی طرف سے موڑ لیا جس سے یہ قافلہ حملے سے بچ نکلا۔ ابو سفیان نے یہ خبر جب ابو جہل کو دی تو ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد آگے بڑھا۔ رسول اللہ کو جب قریش کے لشکر کا پتہ چلا تو رسول اللہ نے بدر کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمان لشکر میں گھوڑے اور اونٹ بہت کم تھے، زیادہ مسلمان پیدل ہی چل رہے تھے۔ جنگی سامان بھی زیادہ نہ تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں قریش کے کئی افراد کے پاس مکمل جنگی سامان تھا اور اونٹ اور گھوڑے بھی تھے۔ مسلمان لشکر قریش سے پہلے بدر پہنچا اور خیمہ زان ہوا، مگر صحابہ کی رائے کے بعد رسول اللہ نے پانی والی جگہ کے قریب کیمپ لگوایا۔ رسول اللہ کے حکم پر ایک حوض بنایا گیا اور اس میں پانی جمع کر دیا گیا اور باقی کنووں کو بند کر دیا گیا۔ قریش کا لشکر جب بدر پہنچا تو انہیں سارے کنویں بند نظر آئے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جس میں تمام صحابہ نے رسول اللہ کو آخری دم تک ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ جنگ سے 2 رات پہلے ایک زوردار بارش ہوئی۔ اس بارش کی وجہ سے قریش کے لشکر کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، جبکہ مسلمان لشکر کی طرف والا حصہ سخت ہو گیا، جس کی وجہ سے اس پر چلنا آسان ہو گیا۔ قریش نے جنگ سے پہلے عمیر ابن وہاب نام کے ایک شخص کو مسلمان لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لیے بھیجا، جس نے قریش کو مسلمان لشکر کی تعداد کے بارے میں بتایا۔ مسلمان لشکر کی صفیں خود رسول اللہ نے سیدھی کی اور ہدایت کی کہ تیر تب تک نہ چلائیں جب تک کہ دشمن قریب نہ آئے تاکہ تیروں کا نقصان نہ ہو۔ جنگ کی شروعات 17 رمضان کو قریش کی طرف سے ہوئی، جب قریش کے ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا نے اسے مسلمانوں کے کنووں سے پانی پینے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد وہ آگے بڑھا۔ کنویں کے قریب کوئی نہیں تھا، وہ کنویں کے قریب پہنچا، پانی پینے کے لیے جھکا، اتنے میں حضرت حمزہ آ گئے اور اسے 2 ہی وار میں قتل کر دیا۔ جس کے بعد قریش کے لشکر سے 3 پوری طرح جنگی سامان پہنے شخص باہر نکلے۔ یہ قریش کے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا، جس کے جواب میں 3 انصار نکلے، مگر انہوں نے انصار سے لڑنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ قریش سوچ رہے تھے کہ جنگ کے بعد وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور اگر وہ اوس یا خزرج قبیلے کے شخص کو مار دیں گے تو وہ قبیلے قریش کے دشمن بن جائیں گے۔ انکار کے بعد انصار واپس لشکر میں چلے گئے اور مقابلے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث نکلے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے شیبہ اور ولید کو آسانی سے قتل کر دیا، مگر حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ عتبہ کی طرف بڑھے اور اسے بھی قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت حمزہ اور حضرت علی حضرت عبیدہ کو اٹھا کر واپس لشکر میں لے آئے۔ اس کے بعد دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تیر برسنے لگے۔
आसमान तीरों से भर गया। इसमें मुसलमानों को कामयाबी मिली और कुरैश का नुकसान हुआ, जिसके बाद कुरैश ने मुसलमान लश्कर पर हमला कर दिया। इस दौरान रसूल अल्लाह से फतह की दुआ फरमा रहे थे। कुरैश हमले के कुछ वक्त बाद कमजोर होना शुरू हो गए और पीछे हटने लगे। रसूल अल्लाह ने मुसलमानों को हमले का हुक्म दे दिया। मुसलमानों ने पीछे हटते कुरैश पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। मुसलमानों का नारा ग़ज़वा बदर में अहदुन अहद था। इस दौरान मुसलमान लश्कर के दोनों तरफ से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कमान में फरिश्तों का लश्कर भी मुसलमानों की मदद के लिए आ गए। फरिश्तों को देखकर शैतान, जो सुराका इब्न मालिक की शक्ल में कुरैश के साथ था, मैदानी जंग छोड़कर भाग गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे कुरैश के लश्कर की तरफ फेंका, जिससे उनके दिल में खौफ पैदा हो गया। उमैया बिन खलफ, जो कुरैश के सरदारों में से एक था और हिजरत से पहले उसने हजरत बिलाल पर बहुत जुल्म किया था, वो हजरत बिलाल के ही हाथों कत्ल हुआ। अबू जहल, जो कुरैश का सबसे बड़ा सरदार था, मैदानी जंग से थोड़ा सा दूर खड़ा था, तो दो कम उम्र असहाब हजरत मुआज और मुआज अबू जहल की तरफ बढ़े और दाएं और बाएं दोनों तरफ से अबू जहल की टांगों पर हमला कर दिया और अबू जहल नीचे गिर गया। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद आगे आए और अबू जहल का सर काट दिया। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि बद्र में जंग से पहले हजरत मुआज और मुआज ने उनसे अबू जहल के बारे में पूछा और उसे कत्ल करने के बारे में बताया, जिसकी वजह उन असहाब ने ये बताई कि अबू जहल रसूलुल्लाह को गालियां देता था। जब जंग शुरू हुई तो हजरत अब्दुल रहमान ने अबू जहल की तरफ इशारा कर दिया और दोनों सहाबा बिजली की तेजी से अबू जहल की तरफ बढ़े और उसकी टांगों पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। अबू जहल के कत्ल होने के बाद कुरैश ज्यादा देर मैदान जंग में ना रुक सके और कुरैश का लश्कर मैदान जंग से भाग गया। कुरैश के 24 सरदार इस जंग में कत्ल किए गए। 70 कुरैश कत्ल हुए और 70 कैदी बना लिए गए, जबकि सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए। ग़ज़वा बदर में 35 कुरैश को हजरत अली ने कत्ल किया। ग़ज़वा बदर के कैदियों के साथ मुसलमानों ने इंतहाई अच्छा सलूक किया। जो मुसलमानों ने खाया वही कैदियों को खिलाया, यहाँ तक कि अगर रोटी का एक टुकड़ा होता तो वो कैदियों को दे दिया जाता और मुहाफिज मुसलमान भूखा रहते। बदर के कैदियों को फिदिया लेकर या मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के बदले में आजाद कर दिया गया। कुछ दिन बदर में रहने के बाद मुसलमान लश्कर वापस मदीना लौट आया। बदर की जंग ही वो जंग थी जिसने इस्लाम की अजीम तारीख की बुनियाद रखी। बदर मुसलमानों की जुल्म के खिलाफ फतह थी। बदर के बाद इंतकाम में कुरैश जल रहे थे। अबू सुफियान की बीबी, हिंद के बाप, चचा और भाई तीनों कत्ल हो गए थे। अगले साल फिर मुसलमान और कुरैश के दरमियान ओहद के मुकाम पर जंग हुई, मगर ये जीती हुई जंग मुसलमान किस तरह हारे? रसूल अल्लाह का हुक्म न मानने का क्या अंजाम हुआ? और क्यों 300 अफराद ओहद से कुछ वक्त पहले मुसलमान लश्कर को छोड़कर वापस चले गए? ये सब आप जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सब्सक्राइब।